بہمنی سلطنت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محمد بن تغلق نے دکن کو 100 گاؤں میں تقسیم کر دیا تھا اور ہر 100 گاؤں پر ایک امیر مقرر کر دیا تھا۔ 15-20 سال کے بعد انہی امیروں میں سے ایک امیر علاء الدین شاہ بہمن نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور 1347 میں بہمنی سلطنت قائم کر دی۔ بہمنی سلطنت یہ تقریباً جو ہے 1527 تک قائم رہتی ہے۔ اس درمیان جو ہے اس میں انتشار پیدا ہوتا ہے اور یہ ٹوٹ کر 5 حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی جو سلطنت قائم ہوتی ہے، بلکہ 2 سلطنتیں جو ہیں وہ ایک ہی سال قائم ہوتی ہیں۔ 2 سلطنتیں یعنی بہمنی سلطنت ٹوٹ کر 5 خود مختار سلطنتوں میں منقسم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے نا، یعنی 1347 میں بہمنی سلطنت کا قیام عمل میں آیا اور یہ سلطنت 1527 تک قائم رہتی ہے، لیکن اس درمیان میں اس سلطنت کا بھی شیرازہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے اور وقفے سے جو ہے یہ ٹوٹ کر 5 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ پہلی جو 2 سلطنتیں ہیں ان کا قیام اتفاق سے ایک ہی سال میں ہوتا ہے اور وہ ہے 1487 عیسوی، یعنی 1487 عیسوی میں 2 سلطنتیں جو ہیں وہ قائم ہوتی ہیں۔ ایک تو عماد شاہی سلطنت اور برید شاہی سلطنت۔ عماد شاہی سلطنت گجرات کا جو برار کا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ یہ سلطنت قائم ہوتی ہے، اور برید شاہی سلطنت جو ہے وہ بیدر میں جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بس فرق یہ ہے کہ عماد شاہی سلطنت 1572 میں ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کا انضمام جو ہے وہ اکبر کی سلطنت میں ہوتا ہے نا، اکبر نے اسے فتح کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، اور برید شاہی سلطنت جو ہے 1619 میں بیجاپور کے قبضے میں چلی گئی تھی یہ سلطنت، ہے نا، یعنی اس کا بھی ایک طرح سے خاتمہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے 2 اور سلطنتیں یعنی تیسری اور چوتھی سلطنتیں، نظام شاہی سلطنت اور عادل شاہی سلطنت کا قیام ایک ہی سال عمل میں آیا، وہ ہے 1490 عیسوی، یعنی 1490 عیسوی میں نظام شاہی سلطنت کا بھی قیام عمل میں آیا اور عادل شاہی سلطنت کا بھی قیام عمل میں آیا۔ نظام شاہی سلطنت کا قیام احمد نگر میں عمل میں آیا اور عادل شاہی سلطنت کا قیام بیجاپور میں جو ہے عمل میں آیا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں سلطنتیں جو ہے مغلیہ سلطنت کا حصہ بنی کب؟ نظام شاہی سلطنت جو ہے وہ 1633 عیسوی میں اور عادل شاہی سلطنت 1686 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کا حصہ بن گئیں۔ انہیں آپ یہ دیکھیے کہ 1572 یعنی 16ویں صدی کے اخیر میں شمال کا قبضہ جو ہے وہ دکن پر اب اثر نو ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی 1327 میں دکن کا جو قبضہ ہے وہ شمال کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن 1572 عیسوی میں یعنی 16ویں صدی کے اخیر میں اثر نو جو ہے شمال کا قبضہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ لہجے میں بھی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، زبان میں بھی تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بعد میں دھیرے دھیرے ظاہر ہے کہ وہ یہ جو تبدیلی ہے مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 17ویں صدی کے اخیر تک آتے آتے جو ہے شمال اور دکن میں بہت زیادہ فرق نہیں رہتا ہے لیکن بہت زیادہ فرق نہیں رہتا ہے، یعنی فارسی کا اثر جو ہے وہ دکنی پر جو ہے وہ پڑنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال 4 سلطنتیں
4 سلطنتوں کا ذکر کیا میں نے، عباد شاہی سلطنت، بریز شاہی سلطنت، نظام شاہی سلطنت اور عادل شاہی سلطنت۔ آخری ایک جو سلطنت ہے وہ ہے قطب شاہی سلطنت۔ 5 سلطنتوں کا ذکر کیا تھا نا میں نے، یعنی بہمنی سلطنت ٹوٹ کر 5 سلطنت میں بٹ گئی تھی، تو 5ویں جو سلطنت ہے قطب شاہی سلطنت ہے۔ اس کا قیام گولکنڈہ میں 1512 عیسوی میں عمل میں آیا، ٹھیک ہے، اور 1687 میں اس کا انضمام مغلیہ سلطنت میں ہو جاتا ہے، یعنی 17ویں صدی کے آخر تک آتے آتے جو ہے دکن جو ہے وہ شمال کا حصہ مکمل طور پر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سلطنتیں ہیں ان سلطنتوں کے تحت اردو زبان و ادب کو کس طرح سے فروغ ملا۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ بہمنی سلطنت کے قیام کے بعد کس طرح سے جو ہے اردو شعر و ادب کو فروغ ملا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جس کا کنٹریبیوشن ہے یا جن حضرات نے اردو ادب کو فروغ دیا ان میں صوفیہ اکرام کا رول ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ نے چند صوفیہ اکرام کے بارے میں جانا بھی۔ شیخ عین الدین گنج العلم کا ذکر کیا گیا ہے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، عبداللہ حسینی کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، شاہ میرا جی شمس العشاق کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور نام میں نے بتایا تھا علی محمد جیوگام دھنی گجراتی، ان کا ذکر کیا گیا۔ شاہ میرا جی شمس العشاق کے بیٹے برہان الدین جانم کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے برہان الدین جانم کے بیٹے امین الدین آلہ کا ذکر کیا، اور بھی بہت سارے ہیں، میرا جی خدا نما ہیں، ٹھیک ہے، شاہ محمد قادری ہیں، سید میرا حسینی ہیں، اور شاہ معظم جیسے صوفیہ اکرام ہیں جنہوں نے جو ہے اردو ادب کو فروغ دیا۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی جو تخلیقات ہیں، یعنی انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ظاہر ہے کہ مقصد رشد و ہدایت، تبلیغ، ایک خاص مذہب کی تبلیغ کرنا ہے، تصوف کے مسائل کو بیان کرنا، اس کے لیے انہوں نے اردو زبان کا استعمال کیا، جس سے جو ہے اردو ادب کو فروغ ملا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی میں نے بتایا کہ اس عہد میں باقاعدہ اگر کوئی تخلیقی جو کتاب ہے، بھئی ادب کو ہم نے بتایا تھا کہ تخلیقی ادب، ایک تو ادب عمومی ادب جس میں مذہبی ادب، سیاسی ادب، سماجی ادب، تمام طرح کے موضوعات پر مشتمل جو تحریریں ہیں وہ ادب ہیں، لیکن تخلیقی ادب ایک الگ چیز ہے۔ تخلیقی ادب میں افسانہ ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، شاعری ہے نا، شاعری میں مثنوی ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو اگرچہ صوفیہ اکرام نے شعر کی شکل میں اپنے متصوفانہ خیالات کو پیش کیا، اپنے مذہبی خیالات کو پیش کیا، لیکن اسے جو ہے ہم یعنی ایک جو تخلیقی ادب کے زمرے میں ذرا کم رکھیں گے۔ ہے اس میں بھی تخلیقیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، شعر کی شکل میں اگر کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے، جیسے بعض اوقات جو ہے اسکولوں میں میتھمیٹکس کے فارمولے کو جو ہے شعر کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے تاکہ بچوں کو جو ہے وہ فارمولے یاد ہو جائیں، تو وہ ہے ایک کریٹیوٹی تو ہے، تخلیقیت تو ہے، لیکن باقاعدہ جو ایک جو تخلیقی ادب جس کو کہا جاتا ہے اسے جو ہے اس سے وہ ذرا سا دور ہے۔ اس حوالے سے جو ہے بہمنی سلطنت کے زمانے میں ایک کتاب جو نظر آتی ہے وہ ہے مثنوی کی شکل میں ہے، قدم راؤ پدم راؤ، جس کے مصنف ہیں فخر الدین نظامی، اور یہ جو مثنوی ہے بہمنی سلطنت کے 90 بادشاہ احمد شاہ ہے نا بہمنی کے عہد میں لکھی گئی تھی، احمد شاہ بہمنی کے عہد میں لکھی گئی تھی، اور وہ جو زمانہ ہے 1421 سے 1434 یا 1435 کا زمانہ ہے، یعنی ایگزیکٹ جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ فلاں سن میں یہ مثنوی لکھی گئی،
یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ احمد شاہ بہمنی کے عہد، اور اس کا جو عہد ہے 1421 سے 1434 یا 35 کا عہد ہے، اس درمیان کی لکھی ہوئی یہ مثنوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بہمنی سلطنت ٹوٹ کر جو 5 حصوں میں منقسم ہو گئی، ان کے ذریعے جو ہے اردو شعر و ادب کو کیسے فروغ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر ہمیں بات کرنا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ عادل شاہی سلطنت اور قطب شاہی سلطنت کی بے پناہ اہمیت ہے۔ یعنی یہ جو عماد شاہی سلطنت یا نظام شاہی سلطنت ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ جو عادل شاہی سلطنت ہے اور قطب شاہی سلطنت ہے، اس کی جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہے، اس کے تحت جو ہے اردو ادب کو زیادہ سے زیادہ فروغ ملا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم یہ بتاتے ہیں کہ شروع کے جو یعنی پہلی جو سلطنت ہے کیا ہے؟ عماد شاہی سلطنت، جو برار میں قائم ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں بھی کچھ صوفیہ اکرام کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اردو ادب کو فروغ دیا، لیکن تخلیقی ادب کے حوالے سے بہت بڑا کوئی کارنامہ جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آیا۔ اس میں سب سے پہلا جو نام ہم لے سکتے ہیں وہ ہے بہاؤالدین باجن۔ عماد شاہی سلطنت کے تحت اگر کسی صوفی کا نام لے سکتے ہیں پہلے تو ہم بہاؤالدین باجن۔ 1388 میں ان کی پیدائش بتائی جاتی ہے اور 1506 میں ان کا انتقال بتایا جاتا ہے۔ یہ چونکہ انہیں جو ہے موسیقی سے بڑی رغبت تھی، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو تخلص رکھا وہ باجن رکھا، باجن ہے نا، بہاؤالدین باجن، ٹھیک ہے۔ ان کی جو ایک کتاب ہے خزائن رحمت، ہے نا، خزائن رحمت، خزائن رحمت، خ ز الف حمزہ نون، خزائن رحمت، اس میں جو ہے وہ دوہے ہیں اور بعض اشعار ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک مثنوی ہے جنگنامہ ساڑی و پشواز، جنگنامہ ساڑی و پشواز، ٹھیک ہے۔ کسی کتاب کا نام بولیے؟ جنگنامہ مثنوی ہے جنگنامہ ساڑی و پشواز، ہے نا۔ ان کے علاوہ ایک اور صوفی گزرے ہیں جن کا نام ہے شاہ وجیہ الدین۔ ان کی باضابطہ تو کوئی کتاب نہیں ملتی ہے، لیکن ان کے جو ملفوظات ہیں، انہوں نے جو کچھ باتیں کہی ہیں، بعد میں ان کے شاگردوں نے جو ہے یکجا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور صوفی ہیں خوب محمد چشتی، کیا نام ہے؟ خوب محمد چشتی۔ ان کی مثنوی ہے ایک خوب ترنگ، جو 1578 میں منظر عام پر آئی۔ اس میں خوب ترنگ، مثنوی کا نام ہے خوب ترنگ، یعنی خوب محمد چشتی جو صوفی گزرے ہیں ان کا نام ہے خوب محمد چشتی، اور ان کی مثنوی ہے خوب ترنگ جو 1578 عیسوی میں منظر عام پر آئی۔ اس میں اخلاق و تصوف کے ظاہر ہے کہ مسائل کو حکایت کے انداز میں بیان کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ حکایت کے انداز میں بیان کیا گیا تو کچھ اس میں تخلیقیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے جو ہے فارسی اور ہندی عروض سے متعلق ان کا ایک منظوم رسالہ ہے جس کا نام ہے چھند چھنداں، کیا ہے؟ چھند چھنداں، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح سے جو دوسری سلطنت ہے برید شاہی سلطنت، برید شاہی سلطنت کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے یعنی اس زمانے میں اردو شعر و ادب کو کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی ہے،
ایک دو شاعر کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جو بھی مطلب ذکر کیا وہ بھی ناقابل ذکر حد تک ہے، وہ ہے فیروز اور قریشی، یہ دو شاعر ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہے ان کی اہمیت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلی جو سلطنت ہے عماد شاہی سلطنت، دوسری جو سلطنت ہے برید شاہی سلطنت، اس میں فروغ تو ملا لیکن کوئی خاص ان کی اہمیت اتنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے اب آپ آ جائیے تیسری جو سلطنت ہے وہ کیا ہے بھائی؟ نظام شاہی سلطنت، جو احمد نگر میں قائم ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے دو تین لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے، ایک تو اشرف بیابانی، ٹھیک ہے، اشرف بیابانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1459 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1528 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے، 1459 1459 1459 کہیں 1409 ہے، ہو سکتا ہے، بہرحال ٹھیک ہے۔ تو وفات 1528، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی کتابت کی بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ پرانی چیزیں ہیں، ہے نا، میرا خیال سے 1459 زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ 1409 اور پھر 1528 کافی لمبا عرصہ ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پرانی چیزیں ہیں تو اس میں چونکہ ان کے جو سن وغیرہ ہے وہ ہجری میں ہے، ہجری کو جو ہے وہ عیسوی سن میں تبدیل کیا گیا ہے آج کے بچوں کو سمجھانے کے لیے، تو اس وجہ سے جو ہے 2-4 سال 5 سال آگے پیچھے، اور دوسری چیز یہ کہ سب کی تحقیق الگ الگ ہے تو تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اسی لیے میں بار بار ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جو پرانے جو شاعر اور ادیب ہیں یا صوفیاء اکرام ہیں، ان کے بارے میں بس آپ کو کم سے کم اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ کس صدی کے یہ صوفی تھے یا کس صدی کے شاعر تھے یا کس صدی کے ادیب تھے، صدی معلوم ضرور ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو صدی ہے ان کی جو صدی ہے وہ 15ویں صدی اور 16ویں صدی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اشرف بیابانی، ان کی جو ہے وہ 3 تصنیفات کا ذکر ملتا ہے، لازم المبتدی، کیا ہے؟ لازم المبتدی، واحد باری اور نوسرہار۔ نوسرہار جو ہے وہ مثنوی کی شکل میں ہے، جی، نوسرہار جو ہے وہ مثنوی کی شکل میں ہے، چونکہ اس میں کربلا کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اسے جو ہے مرثیہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ فارم جو ہے یا ہیئت جو ہے، اس کی شکل جو ہے وہ مثنوی کی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ مثنوی کہتے کس کو ہیں، تو یہ جو دوسری کلاسز ہیں اس میں جو ہے آپ لوگ سمجھیے کہ مثنوی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو لازم المبتدی ہے ایک طویل نظم ہے نا، اور واحد باری جو کتاب ہے یہ عربی، فارسی اور اردو کی منظوم لغت ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس کس طرح کی چیزیں جو ہیں دکن میں لکھی جانے لگی تھیں، یعنی اردو زبان کا استعمال جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے نظم کی شکل میں اردو کو استعمال کیا جانے لگا تھا، ٹھیک ہے۔ منظوم لغت لکھی جانے لگی، مثنویاں لکھی جانے لگی، مرثیے لکھے جانے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ طویل نظم، بتائیے، طویل نظم تو آج کی چیز ہے لیکن اس زمانے میں جو ہے طویل نظمیں لکھی جا رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ جو سلطنت ہے کیا ہے؟ یہ 3 سلطنتیں ہو گئی نا، اب ہے عادل شاہی سلطنت اور قطب شاہی سلطنت۔ یہ جو 2 سلطنتیں ہیں ذرا اہم ہیں اردو ادب کے فروغ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو عادل شاہی سلطنت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ 1490 میں بیجاپور میں قائم ہوئی اور 1686 میں
اس سلطنت کا انضمام جو ہے مغلیہ سلطنت میں ہو گیا۔ غالباً اس زمانے میں اورنگزیب ہوا کرتے تھے، ہے نا، تو اورنگزیب نے جو ہے اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اچھا، ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو نظام شاہی سلطنت ہے، نظام شاہی سلطنت میں ایک اور شاعر گزرے ہیں جن کا نام ہے حسن شوقی۔ کیا نام ہے؟ حسن شوقی، ٹھیک ہے۔ سید حسن شوقی، ان کا انتقال 1633 عیسوی بتایا جاتا ہے، 1633 عیسوی، یعنی 17ویں صدی کے اوائل میں۔ اچھا، اس زمانے میں جو ہے جو مثنویاں لکھی گئیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دکن میں سب سے زیادہ مثنویاں لکھی گئیں، دکن میں سب سے زیادہ مثنویاں لکھی گئیں، اور مثنویاں جو ہے دونوں طرح کی مثنویاں لکھی گئیں۔ مثنوی کی جو ہے دو شکلیں ہیں، رزمیہ اور بزمیہ۔ اب یہ رزمیہ مثنوی کیا ہے اور بزمیہ مثنوی کیا ہے؟ رزمیہ جس میں کسی بادشاہ کے جنگ کا بیان کیا جائے یا اس کی سیاست کا ذکر کیا جائے، اس کی بادشاہت کا ذکر کیا جائے، یہ رزمیہ، ہاں، رزم اور بزم ہے نا، رزم اور بزم۔ تو رزمیہ مثنوی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مثنوی جس میں کسی بادشاہ کے سیاسی اور اس کے جو کارنامے ہیں اسے بیان کیے جائے، خاص طور پر جو ہے جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بزمیہ مثنوی کو ہم عشقیہ مثنوی بھی کہتے ہیں، جس میں کسی عشقیہ داستان کو بیان کیا جائے، جیسے گلزار نسیم یا سحر البیان جو ہے میرا خیال ہے عشقیہ مثنوی ہے یا بزمیہ مثنوی ہے، رزمیہ مثنوی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظام شاہی سلطنت میں یہ جو حسن شوقی ہیں، انہوں نے ایک مثنوی لکھی تھی جو رزمیہ مثنوی ہے، اس کا نام ہے ظفر نامہ نظام شاہ۔ کیا نام ہے؟ ظفر نامہ نظام شاہ۔ ظاہر ہے کہ نظام شاہی سلطنت ہے اور اسی سلطنت سے متعلق سید حسن شوقی ہیں، تو انہوں نے جو ہے ان کی جو فتوحات ہیں ان فتوحات کا ذکر کیا ہے، اور نام بھی یہ دیکھیے ظفر نامہ نظام شاہ۔ بھئی ظفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامیابی ہے، ظفر نامہ نظام شاہ، یعنی نظام شاہ کی کامیابی کا یا کامیابی پر مشتمل جو ہے کوئی کتاب ہے نا، یا کوئی دستاویز۔ اس میں جو ہے وجیا نگر کے راجا اور دکن کے بادشاہوں، خصوصاً جو ہے یہ نظام شاہ کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کو جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ جو ہے ایک بہترین مثنوی ہے نا۔ یعنی یہ اسے آپ جو ہے وہ تخلیقی ادب میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو اشرف بانی کی بھی جو تصنیف ہے، یہ بھی جو ہے وہ تخلیقی ادب کے زمرے میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے اردو شعر و ادب کو جو ہے فروغ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وجیا نگر واؤ سے وجیا نگر کا راجا اور دکن کے جو ہے جو بادشاہ ہیں، ان میں خاص طور پر جو ہے نظام شاہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھیں، ان جنگوں کو جو ہے اس مثنوی میں ہے نا بیان کیا ہے۔
اس کے علاوہ ایک اور جو ہے انہوں نے مثنوی لکھی ہے میزبانی نامہ، یعنی حسن شوقی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک اور مثنوی لکھی میزبانی نامہ۔ اس میں جو ہے وہ سلطان محمد عادل شاہ کی شادی کی تقریب کو پیش کیا گیا ہے نا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں زیادہ شعریت ہے، یعنی تخلیقیت یا شعریت یا ادبیت جو ہے وہ میزبانی نامہ میں زیادہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہمارا جو شعر و ادب ہے وہ کس طرح سے جو ہے اب روز بروز جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جاتے ہیں چوتھی جو سلطنت ہے عادل شاہی سلطنت، ٹھیک ہے۔ تو عادل شاہی سلطنت ظاہر ہے کہ 1490 میں بیجاپور میں قائم ہوئی، اور 1686 میں یہ سلطنت بھی جو ہے مغلیہ سلطنت کا حصہ بن گئی۔ اس میں جو ہے خود جو بادشاہ ہیں وہ خود جو ہے وہ شاعری کیا کرتے تھے، یعنی عادل شاہی سلطنت کے جو بادشاہ گزرے ہیں، خود ابراہیم عادل شاہ ثانی قادر الکلام شاعر تھا۔ اس کا جو ہے وہ گیتوں کا ایک مجموعہ ہے جس کا نام ہے کتاب نورس، ہے نا۔ کہا جاتا ہے کہ بہترین کتاب نورس بہترین جو ہے وہ ادبی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے علی عادل شاہ ثانی، یہ بھی خود جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا شاعر تھا، ٹھیک ہے۔ ان بادشاہوں کے علاوہ نصرتی، جو ظاہر ہے کہ عادل شاہی جو سلطنت ہے، خاص طور پر جو ہے علی عادل شاہ ثانی جب تخت نشین ہوا تو اس کے دربار کا یہ جو ہے ملک الشورا قرار دیا گیا۔ نصرتی کا انتقال 1674 عیسوی میں ہوا، ٹھیک ہے۔ نصرتی جو ہے، نصرتی کا انتقال 1674 عیسوی میں ہوا، اور نصرتی علی عادل شاہ ثانی کے دربار کا ملک الشورا تھا۔ ملک الشورا یعنی بادشاہ، شاہی شاعر۔ ملک الشورا کا مطلب کیا ہے؟ شاہی شاعر، ٹھیک ہے۔ اس کی یعنی نصرتی کی 2 مثنویاں جو ہے بہت اہم ہیں، اور دونوں مثنویاں 2 الگ الگ طرح کی مثنویاں ہیں۔ ایک تو گلشن عشق اور ایک علی نامہ، ٹھیک ہے نا۔ گلشن عشق اور علی نامہ، یعنی نصرتی کی 2 مثنویاں بے حد اہم ہیں۔ پہلا کا نام گلشن عشق، دوسرے کا نام علی نامہ۔ گلشن عشق جو ہے ایک رزمیہ مثنوی ہے، یا آپ اس کو عشقیہ مثنوی کہہ سکتے ہیں، اور علی نامہ جو ہے وہ رزمیہ مثنوی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ابھی سے پہلے بتایا کہ عشقیہ مثنوی میں یا رزمیہ مثنوی میں بزمیہ مثنوی میں حسن و عشق کی داستان کو بیان کیا جاتا ہے نا، اور رزمیہ مثنوی میں بادشاہوں کی فتوحات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ایک اور مثنوی ہے اس کی، تاریخ اسکندری یا فتح نامہ بہلول، اس کو جو ہے فتح نامہ بہلول بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے تاریخ اسکندری یا فتح نامہ بہلول، یہ نصرتی کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی نصرتی کی 2 مثنویوں کا ذکر کیا میں نے، ایک گلشن عشق، ایک علی نامہ۔ گلشن عشق بزمیہ مثنوی ہے، علی نامہ رزمیہ مثنوی ہے۔
اس کے علاوہ ایک مثنوی ہے تاریخ اسکندری یا فتح، وہ رزمیہ مثنوی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دیوان بھی جو ہے وہ ان کا ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اور ظاہر ہے کہ نصرتی کے علاوہ سید میرا ہاشمی ہے، جن کی جو ہے مثنوی یوسف زلیخا ہے۔ رستمی ایک شاعر گزرا ہے جس کی مثنوی ہے خاور نامہ، ہے نا۔ اس کے علاوہ جو ہے خود جو ہے جب ابراہیم عادل شاہ جو ہے بادشاہ بنا تھا تو اس کے دربار سے وابستہ ایک شاعر تھا عبدل، اس نے ایک مثنوی لکھی تھی ابراہیم نامہ۔ اسی طرح سے ایک اور مثنوی نگار گزرے ہیں مقیمی، جنہوں نے فتح نامہ بکھری کے عنوان سے مثنوی لکھی۔ یعنی عادل شاہی سلطنت کے تحت مثنویاں بہت زیادہ لکھی گئیں اور مثنویوں کو بہت زیادہ فروغ ملا، اور خاص طور پر جو ہے رزمیہ اور بزمیہ دونوں طرح کی مثنویاں لکھی گئیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، اس لیے کہ پھر آگے جو ہے یعنی جو قطب شاہی سلطنت جو دکن میں جو ہے سب سے اہم سلطنت ہے اردو شعر و ادب کے فروغ کے لیے، اس پر ہم تفصیل سے جو ہے وہ پھر کل ول کو بات کریں گے، ٹھیک ہے نا۔